السلام علیکم دوستوں، نئی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع، اور یہ اسرائیل کی جو بمباری ہے فلسطین پر، اس کی کیا وجہ اور کیا اثرات ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستوں، بات ہے 14 مئی 1948 جب اسرائیل ایک ملک بنا۔ تو دوستوں، جب سلطنت عثمانیہ ختم ہونے جا رہی تھی، تب سے جو اسرائیل کی عوام یعنی یہود عوام جو ہے، انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ جس طرح اب پاکستان انڈیا کے کچھ حصے پر بنا ہوا ہے مسلمان اکثریت کے طور پر، تو وہ بھی اپنی کوششوں میں جاری تھے، اور وہ فلسطین کے کچھ حصے پر اپنا ایک علیحدہ وطن چاہتے تھے۔ تو پاکستان کے ایک سال بعد جو ہے نا، 1947 سے ایک سال بعد 1948 میں جو اسرائیل ہے وہ ایک ملک بنا۔ تو پہلے تو فلسطین کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا، کچھ ہی حصے پر فلسطین بھی آباد تھا، جہاں پر مسلمان اکثریت تھی وہاں فلسطینی آباد تھے۔ اس کے بعد عرب کے ساتھ کچھ جنگیں ہوئی اسرائیل کی، جس میں عرب میں آپس میں جو عرب کے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے عرب وہ سارے جو ہے نا محاذ ہار گیا، اور جو کچھ علاقے ادھر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح اسرائیل کے اندر ایک اور جذبہ پیدا ہو گیا گریٹر اسرائیل کا، جو میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتایا ہے۔ تو نتنیاہو نے 2020 میں فلسطین کے اوپر حملہ کیا، اور جو باقی علاقے ہیں جہاں پر مسلم اکثریت تھی اسی ملک کے اندر، تو ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے قبضہ کر بھی لیا۔ ابھی صرف غزہ کی ایک پٹی بچی ہے، تو باقی جو فلسطین ہے اس کا اب نام و نشان مٹ چکا ہے عالمی طور پر اگر نقشہ دیکھا جائے تو۔ اور بیت المقدس یعنی قبلہ اول مسجد اقصی پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب اس کو اللہ معاف کرے تھرڈ ٹیمپلیٹ اپنا بنانا چاہتے ہیں، مطلب کہ اپنا ایک مندر ان کی طرح ان کا ایک جو ہے نا عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، جو کہ ان کی کتاب کے مطابق ان کو بتایا گیا ہے۔ مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اب وہ یروشلم کے اندر واقع ہے۔ دوسری بات آتی ہے کہ فلسطین کے حق میں کون سا ملک کھڑا ہوا ہے۔ تو اس میں بہت سے جو ملک آواز تو کافی ملک اٹھا رہے ہیں، ایران بھی اس میں شامل ہے۔ اور اگر بات کریں فوجی کارروائی کی، تو وہ صرف یمن یا پھر حماس کی طرف سے کی گئی ہے جو فلسطین کے حق میں تھی۔ باقی جو ایران نے کی ہے وہ اپنے ڈیفینس کے لیے کی ہے، وہ مطلب کہ کہے فلسطین کے لیے کہے تو فلسطین کے لیے اس نے بالکل نہیں کی۔ تو انہوں نے حالیہ جو ہے سمندر میں جو کشتی اڑائی ہے اسرائیل کی، تو ان کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم امت جو مسلمہ ہیں اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہمارا مقصد ہے۔ ان کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، حالانکہ وہ بہت جو ہے کمزور ملک ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے اور ہمت و استطاعت دی ہے، وہ کبھی بھی جھکا نہیں ہے کسی بھی ملک کے آگے۔ بہت سی جو امریکہ کی طرف سے بہت سی دھمکی آئی ہیں، اور انہوں نے ان ساری جو دھمکی ہیں ان کو مسترد کیا ہے، اور 57 اسلامی ممالک میں سے صرف ایک ملک جو تھا وہ اس کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ ان پر بھی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، بہت دفعہ حملہ کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور فلسطین کے تحفظ کے لیے کھڑے رہے ہیں ہمیشہ۔ اور یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی ہے، اور اس میں مسجد اقصی جو ہے وہ اسرائیل کے شہر یروشلم میں دکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھبہ ہے کہ وہ اس پر جو ہے کوئی بھی رد عمل نہ کر سکے۔ اس پر بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے ہر مسلمان بھائی کو اس پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو مسجد اقصی ہے وہ کسی کفار کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑا ہمارے اوپر جو ہے عذاب اور کیا ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہی تو ہے نا۔ اور ابھی فی الحال جو ہے پھر بھی حملے جاری ہیں اسرائیل کے جو فلسطین کے اوپر، تو پھر بھی کوئی جو مسلم ممالک ہے آگے فوجی ملٹری یعنی کہ کارروائی نہیں کر رہے۔ تو اس وقت جو ہے قیامت کی نشانی ہے یہ ساری ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر فلسطین کو یہ بالکل ختم کر دیتے ہیں اپنے حصے سے، تو اس کے بعد جو باقی عرب ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہے، جارڈن، سیریا اور مصر، یہ سب جو ہے ان کو انہوں نے قابو کرنا ہے آگے، اور تو کچھ نہیں پڑا نا۔ یہ آپ سامنے میں نے تصویر میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ساتھ جارڈن کا بارڈر مل رہا ہے، ایجپٹ کا بارڈر جو ہے وہ مل رہا ہے، اس کے بعد عراق کا مل رہا ہے، سیریا کا مل رہا ہے۔
सीरिया से जाके तुर्की का मिल रहा है। तो आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये ख़तरा है बहुत बड़ा। और इसराइली बमबारी में बहुत से फ़लस्तीनी हज़ारों की तादाद में शहीद हो चुके हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सब जो हैं इसमें शामिल है। और जहाँ पर भी खाना मतलब कि खाने की चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं फ़लस्तीनियों पर, वहाँ इसराइल बमबारी करता है और जो भी वहाँ खड़ा हो वो शहीद हो जाता है। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो किस पर हो तो पहला कमेंट जिस भाई का हो, इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाई जाएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।